دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی پسند کے اپنی مرضی کے کلپس نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو وائرل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو نوجوانوں میں زیادہ تر یہ بات مسلح خروج کے حوالے سے پھیلی ہے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے سے کلپ کی وجہ سے۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی اگر اس پورے بیان کو سماعت کیا جائے، ان کی اس کتاب کو پڑھا جائے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ڈاکٹر صاحب نے صفحہ 321 پر مسلح بغاوت کی شرعی حیثیت کا عنوان قائم کر کے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سنا دیے جائیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف مسلح خروج تو ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان حاکم کے خلاف۔ وہ تو بالکل آپ کا کہنے میں دونوں جو تبدیل استدلال سے، ہاں، وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل شرعی اجازت ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات ایسی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، میں نے آپ کے سامنے دونوں موقف رکھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ صرف حل ہی ہے۔ ہاں، کچھ کہتے ہیں صرف حل ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلح خروج کی اجازت دی ہے، اس کے لیے 2 کڑی شرائط مقرر کی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں جس وقت نفس زکیہ نے بنو عباس کی حکومت کو گرانے کے لیے خروج کیا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ نفس زکیہ کی حمایت کی تھی، تائید کی تھی، بلکہ ان کی مالی معاونت بھی کی تھی۔ خود نہیں شریک ہوئے تھے، لیکن یہ کہ مالی معاونت بھی کی تھی۔ ٹھیک، یہ اسی صورت میں ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہو کہ اتنی اتھارٹی اور طاقت موجود ہے کہ ہم کھڑے ہوں، ہم اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، اس کے تحت بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف مسلح اقدام کی شریعت میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے یہ، ٹھیک، کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف مسلح اقدام کی شریعت میں سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن یہ بات بھی متفق علیہ نہیں ہے کہ کسی بھی حالات اور کسی بھی صورت میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا یا بغاوت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے معنی تو یہ ہوں گے کہ فساق و فجار کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو فاسق و فاجر ایک بار مسلط ہو گیا تو پھر اس کا یہ تسلط دائمی ہوگا، اور سوائے زبانی کلامی نصیحت کرنے یا خاموش رہنے کے کوئی عملی اقدام کرنے کا حق اور اختیار باقی نہیں رہے گا، بلکہ اکثر حالات میں تو زبان پر بھی پہرے بٹھا دیے جائیں گے کہ تنقید تو دور کی بات، دلسوزی، ہمدردی اور خیرخواہی سے نصیحت کرنے پر بھی زبان بندی کر دی جائے گی۔ ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ تسلط ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مزید آگے بحث کرتے کرتے آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ دونوں بیعت یزید پر راضی نہیں تھی، لیکن انہوں نے خروج نہیں کیا۔ انہوں نے خروج کیا لیکن انہوں نے خروج نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے ہیں، خروج کرنا اور نہ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ مسلمان حکومت کے خلاف خروج کی دین میں گنجائش موجود ہے، تبھی حضرت حسین نے خروج کیا تھا۔ اچھا، اس سے دیکھیں نا مصعب، ابھی میں ادھر سے یہ میرے ایک دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ ایک بہت بڑا نام اور ان کے مقابلے میں تو آپ کی میری حیثیت یا کسی بڑے اسکالر کی حیثیت نہیں ہے، وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہ وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی تو 70 اور 72 بندے لے کے نکل گئے تھے۔ تو اس میں تھوڑا سا مصعب مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، کہ اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امام صاحب نے جب بیعت نہیں کی تو فوراً ہی نکل گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ، یا کوئی باقاعدہ امام صاحب کو جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جی وہ باقاعدہ 40 سے 50 ہزار خط ملے، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت سے بیان فرمائیں۔ دو نقطہ نظر تو آپ کے سامنے آگے ہیں۔ آگے بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان حکمران کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے، ٹھیک ہے، کڑی شرائط بھی ساری آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یزید کے خلاف خروج تھا، کچھ لوگ اس خروج کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر جو حکمران ہوں ان کے خلاف تو بس خروج ہو ہی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ شرائط مرائط نہیں دیکھتے،
اچھا، اگر تو وہ اس بنیاد پہ یہ رائے بناتے بھی ہیں مفتی صاحب اور وہ شرائط مرائط نہیں دیکھتے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی تو نفس پرستی دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج جو کیا تھا کس بنیاد پہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ والے سب میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. خطوط کے ڈھیر لگے ہوئے تھے سیدنا حسین ابن علی کے پاس مکہ میں. ٹھیک. اور آپ نے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کے کوفہ والوں کے حالات کا جائزہ لے کر واپس آؤ اور مجھے خط لکھ دینا، اگر حالات سازگار ہوئے اور کوفہ والے اپنے عہد و پیمان میں صادق ہوئے تو میں کوفہ آ جاؤں گا. جب مسلم بن عقیل وہاں گئے تو تاریخ میں یہ بات لکھی ہے شیعہ سنی تمام کتابوں میں کہ 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 40,000 کوفیوں نے اس ٹائم کے 40,000 حضرت، آج کے تو لاکھوں بنتے ہیں، تعداد بھی کم تھی اس ٹائم، بہت بڑی تعداد. اور یہ ایک دن کی میں بات کر رہا ہوں، ایک دن میں پہلے دن میں ہی 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. فوراً مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا سیدنا حسین ابن علی کو کہ کوفہ کے حالات بالکل سازگار ہیں، کوفی اپنے عہد و پیمان میں صادق ہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں. اس بنیاد پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے خروج کیا. یہ خط ملنے کے بعد، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. آپ نے مکہ سے خروج کیا اور یعنی وہی جو امام صاحب والی بات ہے فقہائے حنفیہ کی کہ آپ کے پاس اگر اتھارٹی ہے کہ آپ اس کسی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ خروج کریں کسی مسلمان حکمران کے خلاف. سیدنا حسین ابن علی کو یہ یقین کی کیفیت حاصل تھی کہ میں کوفہ جاؤں گا، اور کوفہ ایک ایسی شاہراہ تھی، ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ایک راستہ عراق کو نکلتا تھا، ایک شام کو نکلتا تھا، ایک مکہ و مدینے کی طرف آتا تھا، تو وہ ایک درمیانی جگہ تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوفہ والے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو شام کو بھی وہاں سے کنٹرول کرنا ممکن ہوگا، عراق کو بھی، ادھر مصر کو، اور پھر یہ کہ سعودی عرب کو بھی، مکہ و مدینہ کو بھی، ان علاقوں کو بھی. تو وہ ایک ایسی شاہراہ تھی، ایک فوجی چھاونی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کی آباد کاری ہوئی تھی. وہاں پر پھر یہ کہ مسلمانوں کو آباد کیا گیا تھا کوفہ کے علاقے میں. تو یہ ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کی کیفیت حاصل تھی. تب انہوں نے کہ میں یزید کا تختہ الٹ دوں گا، کوفہ والے میرا ساتھ دیں گے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کوفی اتنے بے وفا نکلیں گے کہ آخری وقت میں پھر یہ کہ میری بیعت توڑ کے یزید کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. تو ادھر سے ائمہ کی رائے دیکھی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی جائے، اور اینڈ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اگر سارا واقعہ پڑھیں تو یہ جذباتیت پہ نہیں ہوتا معاملہ جب تک آپ کے پاس ایک اتھارٹی، ایک طاقت اور پوری ایک حکمت عملی. ادھر سے تو پھر حضرت یہی رزلٹ مل رہا ہے کہ اگر آج کل کے جو نوجوان یہ ایک رائے بنا کے بیٹھے ہیں کہ مسلح جد و جہد ہی واحد حل ہے، تو اس سے بجائے خیر کے فتنہ اور شر پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے. دیکھیں ایک فوراً یہ کہہ دینا کہ اس کا حل تو مسلح جد و جہد. جی، اور آج کل کی یوتھ میں بہت بڑا طبقہ ہے جو یہی کہہ رہے ہیں. ہر چیز کا حل مسلح جد و جہد نہیں ہوتا، خاص کر کے اسلام کے نظام کے نفاذ کا. بھائی اور خاص کر کے مفتی صاحب یہاں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ جب سامنے کلمہ گو ہو، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہو، پہلے آپ ایک منظم تحریک برپا کریں، آپ ایک اتھارٹی اپنی طاقت بنائیں، اس کے بعد پھر یہ کہ آپ حکومت کے خلاف خروج کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی منظم تحریک آپ نے برپا نہیں کی، چند بندے اگر 10 یہاں سے اٹھیں گے، 10 کسی دوسرے شہر سے ہو تو جگہ پہ مار دیجئے. اچھا، اس پہ حضرت مفتی صاحب آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ جو نوجوان سن رہے ہیں اور وہ اپنی محبت بھی رکھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ بھی، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں مفتی صاحب 2-3 قسم کے طبقے ہیں. ایک ہیں آپ جیسے ہمارے جیسے جو اس سسٹم کو بھی رد کرتے ہیں، لیکن وہ منج جو ہے وہ اپنے اسلاف اور ائمہ کو ہی منج انہی کا لے کے چلتے ہیں، اہل بیت کا، امام حسین کا جو طریقہ ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ اس میں دین میں نہ کریں. ایک طبقہ ایسا ہے جو مفتی صاحب آئین یہ جو سسٹم ہے اس کو 100% اسلامک کہتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں. اب یہ جو طبقہ نوجوانوں کا بنتا جا رہا ہے حضرت، جو یہ خروج کا کہہ کے، اور آپ والی بات ہے کہ بس ایک آدھا کلپ سن کے مختلف ایسی جماعتوں کی طرف جا رہا ہے جو ملک کو بھی اور اسلام کے نظریوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دلائل تو آپ نے ماشاءاللہ سے کافی مضبوط دے دیے. اب اگر کوئی عقل والا بندہ یا جذباتی نہ ہوا جو اسلام کا حقیقی معنی میں علم سیکھنا چاہتا ہوا، تو یہ پرسنالٹیز، حدیثیں، ائمہ، امام حسین، ان کے طریقے سامنے ہیں. ان کے بعد جو آپ سے بھی ذاتی لگاؤ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے ایسے نوجوانوں کو؟
بات تو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے یہ ہے کہ ایک منظم تحریک اسلام کے نظام کی برپا کریں.